الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا وشفينا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عبادت کی نیت سے سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیں، اسے کہیں آواز بڑھا دیں اس کی تھوڑی سی۔ آج آپ کے یہاں کولون جامع مسجد ہانگ کانگ میں برادر مکرم عالم باعمل پیکر اخلاق حضرت مولانا مفتی محمد ارشد دامت فیوزہم ان کی پرخلوص دعوت پر میں حاضر ہوا، اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہے برادر عزیز مولانا مفتی محمد شعیب دامت برکاتہم۔ بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی آپ کے یہاں پہنچ کر۔ میں اسلامک بورڈ کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو یہاں دعوت دی۔ اس مبارک تقریب میں میں حاضر ہوا۔ اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت خاموشی سے آپ اس پورے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں لمبی چوڑی کچھ تمہید بھی باندھوں گا، لیکن اب دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت میں میں کچھ آپ کو سنا سکوں، اگرچہ آپ سامعین ہیں، سامع ہیں، اور سامعین کے لیے عمومی طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بولنا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میں پاکستان، یہاں مجھے مفتی صاحب نے دعوت دیتے ہوئے کہا خطیب پاکستان، تو ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی تھک جاتا ہوں اور اپنے سامعین کو بھی تھکا دیتا ہوں۔ اب آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا پوزیشن بنتی ہے، چلے میں آپ کو نہیں تھکاؤں گا، آپ مجھے نہ تھکائیے گا۔ میں اپنے لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں محبت سے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب میرا کوئی لفظ پسند آئے تو آپ مسکرا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے،
تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے۔ تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے۔ مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے۔ حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے۔ تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیم، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو۔ صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقہ کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریہ کی طوالت کا گواہ تو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو۔ موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو۔ یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو۔ کہتی ہے مطیع بول آیات قرآنی، کہتی ہے مطیع بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ ایک دفعہ ذرا پھر سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتی ہے مطیع بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو۔ تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قرآن کی تقریب بچوں کے اعزاز میں رکھی گئی، اور مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک لفظ سوجا، اگر مفتی صاحب ناراض نہ ہوں، انہوں نے کہا بچوں کے اعزاز میں تقریب ہے، تو پاکستان میں تو بڑے بڑے خطیب ہیں، خطیبوں میں سے بھی بچہ خطیب بلایا کیونکہ بچوں کے اعزاز میں ہے۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب، لاریب کتاب، بے عیب کتاب۔ کتابیں پہلے بھی آئیں، میں نے مختصر لفظوں میں بات کرنی ہوتی ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جایا کرتا۔ کتابیں پہلے بھی اللہ نے بھیجی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی کتابیں آئیں کتاب کی شکل میں، تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ موسیٰ کوہ طور پہ آئیے تورات دوں گا،
عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، آپ کچھ نہ کچھ مسکراہٹ کا تبادلہ رکھیں گے تو میں آگے بات کر سکوں گا، ورنہ مجھے بات بھول جائے گی۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئیں۔ قرآن بکھر کر آیا، سورتوں میں آیا، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارہ آیا، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ قرآن بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا، اپنے محبوب کے قلب اثر پر نازل کیا۔ اور میں ابتدا میں آگے پہنچنے سے پہلے ابتدا میں ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، 28واں پارہ۔ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں یہ قرآن کی عظمت پہ ایک لفظ بول رہا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر آگے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ وہ جو اہل مکہ تھے، مکہ کے لوگ تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جب بیمار ہوتے تھے تو علاج تو کرتے ہوں گے، اپنا کرتے تھے اپنا علاج، جو اس وقت طریقہ راج تھا، ہربل سے کرتے تھے، تو آپ انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بناتے تھے، آپ انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں۔ وہ اہل زبان تھے، خود کو عربی، باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، اہل زبان تھے، ادب سے خاص ایک لگاؤ تھا۔ اپنے اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا کرتے تھے۔ آپ انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، ادیب کہہ سکتے ہیں، اور تھے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ میں دنیا کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ضرور کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ فرما ڈاکٹر ہونے کے باوجود، انجینئر ہونے کے باوجود، ادیب ہونے کے باوجود، اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ باقی سارے فنون ہیں، اللہ کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے۔ اور قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا، لاریب کتاب، بے عیب کتاب۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ عجز سے ہے۔ جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل نہ سمجھ سکے، یہ حضور کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ۔ اور جب کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی واعظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ بات کرتا ہے تو وہ سناتا ہے یہ حضور کا معجزہ۔ پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، گو کلمہ پڑھتی ہے۔ پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، بوجال کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہ معجزہ، یہ معجزہ، قرآن حضور کا معجزہ۔ جب خطیب اتنے معجزات گننے پہ آ جاتا ہے تو اس کی زبان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یوں حضور کے معجزات کیا گنتے ہو، پیارے آقا کی تو ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ اور میں اپنے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت، تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب،
یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، اس کے پارے حسین، اس کے نظارے حسین۔ یہ قرآن، اس کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ قرآن، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ قرآن حضور کا معجزہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ساری زندگی معجزہ۔ ایک دفعہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی ساری زندگی معجزہ۔ جب خطیب یہ لفظ بولے گا کہ حضور کی زندگی معجزہ، بہت بڑا لفظ ہے۔ قرآن معجزہ، صاحب قرآن معجزہ، بڑا لفظ ہے، لیکن میں علماء کی سرپرستی چاہتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہے بہت بڑا جملہ کہ حضور کی زندگی معجزہ، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حضور کی زندگی معجزہ، پھر تو میں نے صرف 63 برس کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لمحات کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے شب و روز کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے اوقات کو معجزہ کہا۔ میرے پیارے دوستو، زندگی نہیں، حضور کی ذات معجزہ۔ شاید نہیں سمجھ سکے، یہ ذات جہاں ہے وہاں معجزہ۔ پیارے آقا عالم ارواح میں ہیں تو وہاں معجزہ۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو یہاں معجزہ۔ ولادت معجزہ، حضور کی 63 برس کی زندگی معجزہ۔ 63 برس کے بعد حشر نہیں ہے، برزخ ہے، برزخ کے لمحات معجزہ، حشر معجزہ۔ عالم ارواح میں آقا کی ذات ہے تو عالم ارواح میں آقا کی ذات معجزہ۔ جس طرح یہاں آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، جلسہ کیے بیٹھے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، اسی طرح رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الست بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا میرا حبیب، پھر آئے گا میرا لاڈلا، پھر آئے گا میرا محبوب۔ آج میرے ساتھ عہد کرو نبیوں، آج میرے ساتھ معاہدہ کرو، میثاق کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو قاضی کو کہنے دو، دوسرا جلسہ جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے میں سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ پیارے آقا کی ذات معجزہ۔ پیارے آقا عالم ارواح میں ہیں تو وہاں معجزہ، عالم ارواح میں معجزہ۔ عالم ارواح کے بعد ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو یہاں معجزہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں، پتھر موم بن جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں راتوں کو سوتی ہوں، ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، میں چلتی ہوں تو پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، میں راستے میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا حسین بنا کر بھیجا، اتنا پیارا بنا کر بھیجا، تو محبت سے کہہ رہا ہوں اور سنیے گا، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں
ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، کتاب معجزہ۔ میں اگلے جملے پہ پہنچ رہا ہوں، حضور کا وجود معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، قرآن معجزہ، صاحب قرآن معجزہ، اور آگے بڑھتا ہوں، حضور کا پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، سینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں یہاں کھڑے ہو کے بیان کروں، وہاں جا کے سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جاؤں، ایسا کر لوں، کیا خیال ہے؟ میں یا مجھے بتاتے میں پاکستان سے کچھ اپنے سننے والے بھی ساتھ لے کے آ جاتا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ میں خاموشی سے سنایا نہیں کرتا۔ حضور کی بات معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی جماعت معجزہ، حضور کی شریعت معجزہ، طریقت معجزہ، کتاب معجزہ، حضور کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، کھانا پینا معجزہ، چلنا پھرنا معجزہ، معجزہ، حضور کی ذات معجزہ ہے، پسینہ ارے حسن معجزہ، محبت سے بولو ذرا، محبت سے، اور اتنی دفعہ ایک دفعہ ایسی عقیدت سے بولو میری تھکاوٹ تو اترے۔ حضرات تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا، حسن معجزہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک سائیڈ پر رکھے، ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا ٹکڑا اکیلے یوسف کو عطا کیا۔ ہائے ہائے، میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، میرے اس جملے پہ جو نانا بولا اللہ کرے وہ جائے، گھر جائے یا باہر جائے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہ بولے۔ اچھا، حضرت شاہ جی لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا، حسن تخلیق کیا، حسن اللہ کی مخلوق ہے، تو لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک سائیڈ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ جو آپ سے پہلے حسن تھا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کے بعد حسن آئے گا، آدھا حصہ، اور آدھا حصہ اکیلے یوسف کو عطا کیا۔ شاہ جی باقی 99 حصے، شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ حسن معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، نگاہیں معجزہ، زلف معجزہ، پسینہ معجزہ،
میرے پسینے سے، عام لوگوں کے پسینے سے بو آتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ حضور کا پسینہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو مکہ کی عورتیں پوچھتی ہیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ حضور کا پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ۔ ہمیں حضور کا پسینے سے بھی پیار ہے، مدینے سے بھی پیار ہے۔ اللہ سب کو دکھائے مدینہ۔ یہاں ٹکٹ نکل آئے ہیں، انشاءاللہ یہ حضرات تو پہنچیں گے، اللہ جن کے نہیں نکلے اللہ انہیں بھی لے جائے۔ حضور کی ذات معجزہ، بات معجزہ، حسن معجزہ۔ ایک ایسا حسن، پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ ہیں، پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، چوتھی بیٹی، پیاری بیٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا بنتی۔ واپس پلٹ پڑی۔ پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ بتایا نہیں، کام کیا تھا، کس غرض سے آئی؟ تو سیدہ فاطمہ رو کے عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار دو جہاں کی بیٹی ہے۔ ابا جی پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں، واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھنے آئی ہوں، الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں دیکھنے آئی ہوں، ما ذاق البصر کا کجلا دیکھنے آئی ہوں، یاسین کے دانت دیکھنے آئی ہوں، ولسانم وشفتین کے لب دیکھنے آئی ہوں۔ ابا جی پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، ہانگ کانگ والو میں تحفہ عرض کر رہا ہوں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کی ذات معجزہ، پسینہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، ولادت معجزہ۔ یا تو مجھے اپنے جیسا بنا دو یا پھر میرے جیسے تھوڑی دیر کے لیے بن جاؤ۔ حضور کی ولادت معجزہ، جس زمانے میں آئے وہ رب نے زمانہ بھی بے مثال دیا، جس لمحے آئے وہ لمحہ بے مثال دیا، جس جگہ ولادت ہوئی وہ جگہ بے مثال، وہ جگہ بے مثال، ولادت کی جگہ بے مثال، میلاد کی جگہ، ولادت کی گھڑیاں بے مثال، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، سرما لگا ہوا، اور سید آمنہ فرماتی ہیں آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ اتنا حسین، اتنا۔ سید آمنہ دیکھتی ہیں روتی ہیں۔ میں سٹیج والوں کی اور اسلامک بورڈ کے جو ممبران ہیں ان کی توجہ چاہتے ہوئے جملے عرض کرنے چلا ہوں۔ روتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں، اتنا حسین اللہ نے بیٹا دیا،
اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا، جب سے آیا ہے خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، چاند بھی شرما رہا ہے۔ پھر آمنہ روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لے کے آتے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما، رب نے آگے لگا دیا فآویٰ، فآویٰ۔ آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا پیارا بنایا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے۔ آمنہ پریشان نہ ہو، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بناؤں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آمنہ پریشان نہ ہو۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے۔ باپ اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں فآویٰ، فآویٰ۔ آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ غمگین نہ ہو، اس بچے کو میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا پیارا بنایا ہے۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی علاقے میں، کسی وادی میں۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ ولادت بے مثال، جس جگہ آئے وہ جگہ بے مثال۔ اللہ نے محبوب کے لیے ولادت کی جگہ کو بھی خود منتخب کیا، خود منتخب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس جگہ کو جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے مانگا ہے وہی ولادت۔ اللہ اس جگہ کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، پھر عرشوں پہ بیٹھ کے اس جگہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ مکہ کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہاں بیت اللہ ہے اس لیے، وہاں زمزم ہے اس لیے، وہاں صفا مروہ ہے اس لیے، وہاں ملتزم ہے اس لیے، وہاں حجر اسود ہے اس لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ صفا مروہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں جب میں عرشوں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی، تلیاں میرے محمد کی۔ لا اقسم بہذا البلد، اس جگہ کو بھی چنا محبت سے۔ اور یہاں پہ میرے ذہن میں اگر وقت زیادہ نہیں ہوا تو ایک جملہ عرض کروں، بس کر دوں۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ اور میں اتنی دور سے آیا ہوں، تم تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو گے نا سبحان اللہ۔ یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھئے گا، مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو سبحان اللہ کہنے پر ثواب ملے گا، ایک مسافر کو مسکراہٹ دینے پر ثواب ملے گا۔ کتاب کیا معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی بات معجزہ، حضور کا قول معجزہ، حضور کا فعل معجزہ، حضور کا عمل معجزہ، پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، قرینہ معجزہ، سینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، حسن معجزہ، حضور کا نام معجزہ، گھرانہ معجزہ،
हुजूर का घराना मौजज़ा, हुजूर की बात मौजज़ा, हुजूर की मोहब्बत मौजज़ा। कहो ज़रा सुभान अल्लाह। जो मोहब्बत हुजूर को मिली वो मौजज़ा, जो मोहब्बत हुजूर से मिली वो मौजज़ा, जो मिली वो मौजज़ा, जो हुजूर से मिली वो मौजज़ा, जो हुजूर को मिली वो मौजज़ा। इसे समझाने के लिए मैं मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी उनका एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। वो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं। मुफ्ती साहब, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ से हैं। जिन्हें अदब से लगाओ है वो ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। तुझ में हैं, तुझ से हैं, तुझ में हैं, तुझ से हैं। या रसूल अल्लाह, आदम की अनाबत तुझ में है, नूह का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहीम का फ़लसफ़ा तौहीद तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, अय्यूब का सबर तुझ में है, और या रसूलुल्लाह अबू बकर की सदाकत तुझ से है, उमर की अदालत तुझ से है, उस्मान की सखावत तुझ से है, हैदर की शुजाअत तुझ से है, मुआविया की सियासत तुझ से है, हमज़ा की शहादत तुझ से है, हुसैन की तहारत तुझ से है। जहाँ के सारे कमालात तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात तुझ से हैं। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझ से हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। क्या कहने, क्या कहने। प्यारे आका की ज़ात मौजज़ा, बात मौजज़ा, हुस्न मौजज़ा, हुस्न ऐसा। मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, हुस्न ऐसा। हज़रात उलमा की मौजूदगी में एक जुमला अर्ज़ करने को जी चाह रहा है। हुस्न ऐसा, मैंने अर्ज़ किया कि फ़ातिमा देख के कहती है भूख ख़त्म होती है। और आगे बढ़ता हूँ, वो आका का हुस्न ऐसा, अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, और अबू बकर फरमाएँ, या रसूलल्लाह अन-नज़रु इला वजहिक, मेरी ख्वाहिश यही है कि निगाहें मेरी हों, चेहरा आपका हो। अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी जसारत करने चला हूँ। नाज़ाह सआदत के गोल रोल रहा है, मीज़ान अकीदत पे इन्हें तोल रहा है, छोटा है काजी बोल बड़े बोल रहा है, लोगों तारीफ़ मोहम्मद में ज़बान खोल रहा है। बड़ा एक जुमला अर्ज़ करने चला हूँ। आका का हुस्न ऐसा, फातिमा देखे, आयशा देखे, खतीजा देखे, अबू बकर देखे, हसन देखे, हुसैन देखे। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, मजबूत स्टेज पे खड़े होकर उलमा की झुरमट में अर्ज़ कर रहा हूँ, और अपने जुमले के लिए कुरान दलील के तौर पर अर्ज़ करूँगा। मेरे आका का हुस्न तो वो हुस्न के जिस हुस्न को बनाने वाला खुद देखे। हाय हाय। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, कद नरा, अरा, यरा, नरा। महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, महबूब जब तू ऊपर देख रहा था उस वक़्त तेरा अल्लाह भी तेरा चेहरा देख रहा था। का हुस्न मौजज़ा, आका की बात मौजज़ा, आका की किताब मौजज़ा, आका की मोहब्बत मौजज़ा। हाँ, मैं यहाँ पे था। हुजूर की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो हुजूर को मिली वो मौजज़ा। अब मोहब्बत भी हुस्न की तरह अल्लाह की मखलूक है। इसे अल्लाह ने पैदा किया, इसे अल्लाह ने बनाया। मोहब्बत आपको भी मिली, मोहब्बत मुझे भी मिली। अल्लाह सबके नसीबे में पाकीज़ा मोहब्बतें रखे। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, आल औलाद की मोहब्बत। इस नाचीज़ से लोग दीन की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत ही है जो मैं इतने दूर से सफ़र करके आया, कुछ अलील भी था फिर भी आ गया, और वो मोहब्बत ही है जो मुझे पैगामात भी मिलते रहते हैं, और इस वक्त भी मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है मोहब्बतों से। इस नाचीज़ से भी लोग मोहब्बत रखते हैं दीन की निस्बत से। मैं किसी बाबा जी को कहूँ, बाबा जी, अब मेरा ये जुमला ज़हन में रखिएगा कि हुजूर की मोहब्बत भी मौजज़ा है, हुजूर की मोहब्बत भी मौजज़ा है। मैं किसी बाबा जी को कहूँ, बाबा जी आपको मुझसे मोहब्बत है,
وہ کہیں گے ہاں ہے. تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں بابا جی آپ نے 1965 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی, 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی, تو وہ مجھے جواب دیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا تو نہیں تھا, 75 میں میں تو تھا تو نہیں تھا, 78 میں میں تو تھا تو نہیں تھا. محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے. تھوڑا تھوڑا بولو نا میرے ساتھ, محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے. کسی سے بھی آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی. چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئے. کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے وابستہ ہو گیا, آپ سے منسلک ہو گیا, تب محبت ہوتی ہے. یا کسی کا علم دیکھا تب محبت, عمل دیکھا تب محبت, فن دیکھا تب محبت, کردار دیکھا تب محبت, اخلاق دیکھا تب محبت, اٹھنا بیٹھنا دیکھا تب محبت, لین دین دیکھا تب محبت. محبت تب جب وہ خود آ جائے یا اس کا عمل سامنے آ جائے تب محبت ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور کی محبت موجودہ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا دنیا میں نہیں آئے, اللہ نے حضور کے نصیبے میں محبت رکھی ہے. ایک میرے آقا کی ذات ہے. حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے. تو جب کپڑا خرید چکے تو ذہن میں آیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہے, میں ان کی زیارت کو جاؤں. ان کی زیارت کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں, نحیف ہیں, پلکیں رخساروں پر گری ہوئی, کانوں کی شنوائی کم, آنکھوں کی بینائی کم. جا کے سلام عرض کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا سن, تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں. بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے؟ جی بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے. تیرے سینے پہ تل کا نشان ہے؟ جی ہے. تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل. بول دو تھوڑی دیر کے لیے, بول دو اٹھ مجھے گلے مل. عرض کیا میں آپ کی محبت کے لیے, آپ کو ملنے کے لیے آیا, آپ مجھے ملنے کو بے چین دکھائی دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا, دھرتی کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, قریشی خاندان ہوگا, ہاشمی نسب ہوگا, اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا. ابو بکر آج گواہ بن جا کہ میں اس اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لا چکا. حضور کی محبت موجودہ, حضور کی, تھوڑا سا بولو میرے ساتھ, میں ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو, سمیٹنا چاہتا ہوں. حضور کی محبت موجودہ, جو محبت حضور کو ملی وہ موجودہ, جو محبت حضور سے ملی, بولو تھوڑا سا, وہ موجودہ جو حضور کو ملی ہے اسے بھی مانتے ہیں, جن کو حضور سے ملی ہے اسے بھی مانتے ہیں. صحابہ کو ملی تب مانتے ہیں, آل بیت کو ملی تب مانتے ہیں. اب حضور سے محبت کا وہ کیا انداز ہے. غزوہ خندق کا موقع ہے, عمر بن عبد ود اس نے آ کے مسلمانوں کو للکارا. 70 کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جنگجو ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ 70 کے مقابلے میں اکیلا آتا ہے عمر بن عبد ود, للکارا آ کے مسلمانوں کو. جب للکارا تو ادھر سے ابو بکر اٹھا, ادھر سے علی اٹھا. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر محبت سے بولتے ہو تو کوئی کام آ جائے گا. چلو تھوڑی دیر کے لیے تھک جاؤ, مسافر ہوں, مسافر ہوں, سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں, نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں, بے بال و بر بسایا ہوں, محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لایا ہوں, میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں. حضور سے جو محبت ملی, غزوہ خندق ہے اور عمر بن عبد ود ہے, 70 کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جنگجو ہے, للکارا مسلمانوں میں ہے جو تم میں میرے مقابلے میں آئے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض اشکالات لوگوں کے اللہ کرے وہ ختم ہو جائیں کہ ہم اپنے سینے میں جو ایمان رکھتے ہیں کن کن شخصیات سے کس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں. ادھر سے ابو بکر اٹھا, ادھر سے علی اٹھا. ابو بکر کہتے ہیں میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں,
علی فرماتے ہیں میں جاؤں گا. ابو بکر کہتے ہیں علی آپ بیٹھو میں جاؤں گا. علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ بیٹھو میں جاؤں گا. اور یہاں پہ میں اپنے ذوق میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت علی نے کہا ہوگا ابو بکر یار بیٹھو, ہر دفعہ پہلا نمبر لے جاتے ہو. اپنے ذوق. عمر نے کہا میں جاؤں گا. تو حضرت علی نے فرمایا عمر کعبے کا دروازہ کھلوایا ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا. عثمان نے کہا میں جاؤں گا. فرمایا ابو بیر روما خرید کے دیا ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا, میں جاؤں. جو محبت حضور سے ملی کیسے, ایک صرف مثال عرض کر رہا ہوں. علی 2 قدم چلے, پیارے آقا نے آواز دی علی, دی یا رسول اللہ. فرمایا ادھر آؤ. علی آئے. فرمایا علی اپنی تلوار رکھ میری تلوار لے جا. علی اپنی تلوار رکھ میری تلوار لے جا. 2 قدم حضرت علی نے اٹھائے, پھر پیارے آقا نے آواز دی علی, دی یا رسول اللہ ادھر آؤ, اپنی پگڑی رکھ میری پگڑی لے جا. اب جو علی میدان میں گئے تو پیارے آقا نے اللہ کو مخاطب ہو کے کہا مولا ہاتھ علی کا ہے, تلوار میری ہے, سر علی کا ہے, پگڑی میری ہے, مولا لاج رکھنا. حضرت علی نے ایک ہی بار میں جاتے ہی عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا. حضور کو جو محبت ملی ہے وہ معجزہ, وہ بے مثال ہے. حضور سے جو محبت ملی ہے وہ بے مثال ہے. ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے. میں بس یہ کوشش کروں گا. حضرت بات آگے چلی گئی, اب کل انشاءاللہ پھر کہیں کسی موقع پر. حضرت کا حکم تو ہے لیکن اس کے لیے مجھے پھر آپ لمبی ایک تمہید باندھنی ہوگی اور میں آپ کا وقت وہ زیادہ نہیں لینا چاہتا. ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے. اب بولو نا, میرے خیال میں پاکستانی نہیں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی سمجھے نا ہم پاکستان میں قاضی کو سن رہے ہیں. ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے. محبت ہے, ہاں محبت ہے. یہ محبت ہی کی مثال ہے. آپ اس وقت تشریف لائے ہیں لیکن میں ایک جملہ چونکہ اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو میں اس لیے وہ بطور پیغام کے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ محبت اس قدر ہے کہ اس محبت کے لیے دعویٰ ہے. ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے, دعویٰ رکھتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں. اور ناراض نہ ہونا مجھ سے, اس دعوے کی وجہ سے بعض دفعہ جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ فلاں حضور کا عاشق نہیں میں عاشق ہوں. ایک طبقہ دوسرے کو, دوسرا اسے, تیسرا اسے, چوتھا اسے, جھگڑے بھی ہوتے. اتنا دعویٰ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, کوئی اختلافی بات نہیں, نہ مجھے اختلافی باتیں آتی ہیں. ہمیں اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہے. اولاد سے بھی تو محبت. تھوڑی دیر کے لیے میری جانب توجہ, خدا رہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اولاد سے بھی تو محبت ہے. کبھی سوچا کہ اولاد سے محبت ہے اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں, اور نبی سے محبت ہے تو اس کے لیے دعویٰ. نہیں سمجھ سکے ہو میرے خیال. اولاد سے محبت ہے نا, نبی سے بھی محبت ہے. نبی سے محبت ہے اس کے لیے دعویٰ, اور اولاد سے محبت ہے تو اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں. کوئی دعویٰ نہیں. کیوں؟ مجھے اولاد سے جو محبت ہے اس کے لیے دعوے کی ضرورت ہی نہیں. میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے. میری جد و جہد بتاتی ہے, میری تگ و دو بتاتی ہے. میں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, نہ اپنے دیکھتا ہوں, نہ بیگانے دیکھتا ہوں, نہ سچ دیکھتا ہوں, نہ جھوٹ دیکھتا ہوں. دن رات ایک کیا ہوا ہے. سب کچھ اولاد کی محبت کے لیے. مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا. میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح اولاد کی محبت کے لیے زبان سے نہیں کہنا پڑتا, میری محنت بتاتی ہے, اس طرح میں زبان سے نہ کہوں حضور کا عاشق ہوں, میرا کردار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا عمل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا فعل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میری تجارت بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا پڑوسی بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا رشتہ دار بولے, مجھے خود نہ کہنا پڑے, میرا کردار بولے یہ حضور کا عاشق ہے,
میرا عمل بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری تجارت بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری دکان بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری معیشت بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میرا لین دین بولے یہ حضور کا عاشق ہے، زبان سے مجھے نہ کہنا پڑے، میرا کردار بول بول کے کہتا رہے، میرا پڑوسی بولے یہ حضور کا عاشق ہے، اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا۔ کیوں تنگ نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا رشتہ دار بولے اس نے کبھی مجھے کسی بات کا طنز نہیں کیا، تانا نہیں کیا اپنی بڑائی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی ایسی محبت نصیب فرمائے جو صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے کر کے بتائی ہے، اللہ کے سچے ولیوں نے کی ہے، انہوں نے کر کے بتائی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی تھی، میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ میں نے غالباً 45 منٹ سے بھی زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے کی، تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار، اور اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔